الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم نور العزا کا 10واں سبق پڑھیں گے، اور اس 10ویں سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے بندے پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم آج غسل کے اسباب کو پڑھیں گے، کون کون سے اسباب ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے بندے پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فصل ما یوجب الاغتسال، یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، فرماتے ہیں کہ غسل فرض ہو جاتا ہے 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے کی وجہ سے۔ یعنی جو 7 چیزیں ذکر کریں گے، 7 اسباب، ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو بندے پر غسل فرض ہو جائے گا۔ وہ 7 اسباب کون سے ہیں؟ پہلا سبب ذکر کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع۔ ترجمہ کرتے ہیں، ظاہری جسم سے منی کا نکلنا، اذا انفصل، اور اس کیفیت سے نکلنا، اس طریقے سے نکلانا کہ جب وہ اپنی جگہ سے جدا ہو تو شہوت کے ساتھ ہو، بغیر جماع کے۔ یعنی اس کی وضاحت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کا پہلا سبب یہ ہے کہ منی اپنی جگہ سے، جہاں سے منی نکل آتی ہے، شہوت کے ساتھ نکلائے اپنی جگہ سے، اور انسان کے عضو خاص سے باہر ہو جائے، جسم سے باہر نکلے، تو فرماتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلے اور انسان کے عضو خاص سے باہر ہو جائے تو فرماتے ہیں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ من غیر جماع، بغیر جماع کے۔ اگر جماع کے ساتھ منی نکل آئی تو بدرجہ اولا بندے پر غسل فرض ہو جائے گا۔ غسل کا دوسرا سبب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَتَوَارِي حَشْفَةٍ وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ۔ غسل کی فرضیت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ حشفے کا چھپ جانا، اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی مقدار کا چھپ جانا زندہ آدمی کے 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے میں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، وضاحت کیا ہے؟ حشفہ انسان کے، مرد کے عضو خاص آلہ تناسل کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو حشفہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حشفہ اگر وہ کسی کا کٹا ہوا ہے تو اس کی مقدار، جہاں سے کٹا ہے وہاں سے اس حشفے کی مقدار کا زندہ آدمی کے 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے میں چھپ جائے تو بندے پر غسل فرض ہو جائے گا، بھلے انزال ہو نہ ہو، منی نکلے نہ نکلے، غسل فرض ہو جائے گا۔ فقہ جو ہے اس میں زمانے کے حوالے سے جو جو معاملات ہوتے ہیں، اچھے برے انسان موجود ہیں، جو جو حالات واقعات معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے فقہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے عورت کے ساتھ، بیوی ہے یا اللہ نہ کرے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ، یا کسی مرد کے ساتھ لواطت کیا، تو فرماتے ہیں کہ حشفہ کا چھپ جانا، اگر حشفہ کٹا ہوا ہے تو حشفے کی مقدار انسان کے عضو خاص آلہ تناسل کا زندہ انسان کے 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے میں چھپ گیا تو پھر اس بندے پر غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسرا غسل کی فرضیت کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْعِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، فرماتے ہیں کہ بندے کا انزال ہونا جانور یا مردار سے وطی کرنے کی وجہ سے، یعنی اگر اللہ نہ کرے
اور یہ معاشرے میں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بھی لوگ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا کے اندر، اور جانوروں کے ساتھ بھی، اور گرے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں کردار سے، گفتار سے، جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ جانور کے ساتھ بھی غلط کام کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر اللہ نہ کرے کسی نے مردار سے یا جانور سے وطی کی اور منی نکل آئی، انزال ہو گیا، تب بھی اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ چوتھا سبب جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، مصنف علیہ رحمہ ذکر کرتے ہوئے اس کو تحریر کرتے ہیں کہ وَوُجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ اِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنْتَشِرًا قَبْلَ النَّوْمِ۔ فرماتے ہیں کہ وَوُجُودُ مَاءٍ، پتلے پانی کا پایا جانا انسان کے کپڑے جسم میں سونے کے بعد، اور حالت یہ تھی کہ جب وہ سو رہا تھا تو اس کے آلہ خاص میں، عضو خاص میں، آلہ تناسل میں شہوت نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ سوتے وقت اگر شہوت نہیں تھی، آلہ تناسل منتشر نہیں تھا، اور سو کر اٹھنے کے بعد کپڑے میں یا جسم میں تری پائی گئی، بھلے اس کو احتلام کا خواب یاد ہے یا نہیں ہے، اگر تری پائی گئی تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ احتلام یاد نہیں لیکن کپڑے میں گیلا پن تھا، جسم میں گیلا پن تھا، آپ کیا کریں؟ تو اگر سوتے وقت عضو خاص آلہ تناسل میں انتشار نہیں تھا، شہوت نہیں تھی، تو اگر سونے کے بعد کپڑے میں، جسم میں تری پائی گئی، پتلا پانی پایا گیا، اس پر غسل لازم ہو جائے گا، اس کو غسل کرنا ہوگا۔ پانچواں سبب مصنف علیہ رحمہ تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَوُجُودُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ إِفَاقِهِ مِنْ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ۔ فرماتے ہیں کہ اور تری کا پایا جانا، اور گمان اس کو یہ ہے کہ یہ منی ہے، کب پایا جانا؟ بعد افاقہ من سکر و اغماء، نشے یا بے ہوشی سے افاقے کے بعد۔ کسی نے نشہ کر لیا یا بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہونے کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم میں پتلا تری موجود ہے، اور اس کو گمان یہ ہے کہ شاید یہ منی ہو سکتی ہے، تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، غسل کرنا ہوگا۔ مصنف علیہ رحمہ چھٹا سبب غسل کی فرضیت کا، لازم ہونے کا تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَبِحَیْضٍ وَنِفَاسٍ، حیض اور نفاس کے بعد، حیض کا پیریڈ ختم ہو جائے، نفاس کا خون آنا بند ہو جائے، تو اس کے بعد بھی اس خاتون پر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قبل الاسلام فی الاصح۔ اس عبارت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں ذکر کی ہیں، اسباب ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کافر تھا اور حالت کفر میں جو غسل کی فرضیت کے اسباب ہیں وہ پائے گئے، اس نے غسل نہیں کیا تو اسلام کے طریقے پر نہ کیا، تو فرماتے ہیں جب وہ اسلام لے آئے گا تو اس پر غسل لازم ہو جائے گا، غسل فرض ہو جائے گا، غسل کرنا اس پر۔ آگے فرماتے ہیں وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةٌ، فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو آج غسل کے اسباب، غسل کی فرضیت کا ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔